کریم اللہ اس مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کو اپنی خاص منازل جو ہے وہ جنت کے اندر ان کو عطا ہوں انشاءاللہ۔ میں چونکہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ دو شخصیات کی ہے، بہت ہی پیارے برادر عزیز مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، اپنے اس عزیز دوست رفیق کہہ سکتے ہیں رفیق، میں نے ان کی محبت کا مشاہدہ کیا ہے، میں ان کی آنکھوں کے اندر آنسو دیکھے، میں نے ان کی پین کو اپنی آنکھوں سے، چونکہ آخری جو دن تھا مرحوم کا وہ ہم اکٹھے تھے، میں نے ان کی اس کیفیت کو اسی طرح دیکھا ہے کہ میں یہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیفیت میرے دل کے اندر ہے یا ان کے اندر ہے۔ میرے یہی احساسات تھے کہ شاید وہ ان کا دل زیادہ غمگین ہے، وہ زیادہ پریشان ہے، زیادہ دکھی ہیں اور زیادہ پین اور کرب کی کیفیت میں ہے، اور بینی و بین اللہ ایک مدت ہم دونوں کی یہ کیفیت رہی ہے کہ وہ کرب کی کیفیت ہم ابھی تک شاید اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ لیکن یہ کیوں تھا؟ یہ اٹیچمنٹ کیوں تھی؟ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ ان کی نجی زندگی کے معاملات، ذاتی زندگی کے معاملات، شخصی معاملات، ظاہر ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ میں صرف دو باتیں کر کے، تو چونکہ صرف ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند منٹ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بزرگان سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ، کہ ایک موضوع جو رہبر کی ہم نے ایک گفتگو سنی کہ وہ شخص، عمومی طور پہ ہم کسی کو دیندار اس کو کہتے ہیں کہ جس نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہو، مسجد میں جاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، بعض چیزوں میں ترجیحاً عبادت کرتا ہو، قرآن پڑھے، تو زیادہ تر ہم اس کو کہتے ہیں یہ دیندار لوگ ہیں۔ تو رہبر نے جو اس کی تشریح بیان کی، کہا ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص جو یہ سارے کام کرتا ہو اس میں اور ایک بے دین شخص میں یا سیکولر شخص میں کوئی فرق نہ ہو، اور اگر ریزن بیان کی کہ اگر اسے معاشرے کے اندر موجود استحصال کے خاتمے کا درد نہیں ہے، اسے مظلومین کے درد کا احساس نہیں ہے، اسے جو معاشرے کے مختلف مسائل ہیں ان مسائل میں اپنا رول اور اپنا کردار ادا کرنے کی پین اس کے اندر نہیں ہے، اور اس طرح کی کچھ صفات بیان کر کے رہبر نے کہا ممکن ہے وہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ایک دیندار آدمی کی صف میں شمار نہیں کرے، اس میں اور ایک بے دین شخص کے اندر کوئی فرق نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے برادر محترم ثاقب اکبر کو اجتماعی معاملات کے اندر، معاشرے کے دردوں کے حوالے سے، عالمی معاملات کے حوالے سے، میں نے ان کے دل کے اندر وہ سوز اور وہ درد پایا ہے کہ ہماری ہم نشینی اور ہماری قربت کی ایک وجہ ان کے اندر کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، ہم بڑے بڑے تنظیمی دوست ہیں، لیکن یہ کیفیت یمن وار پہ جنگ مسلط ہونے کے بعد کسی کی نہیں تھی، جس کیفیت میں کئی دن وہ بیقرار رہے اور پھر ہم آپس میں ملے اور بیٹھے اور اتفاقاً یہ کیفیت جب انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تو مجھے احساس ہوا کہ ہم سب کی یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ جب ان ہمارے مومنین کے، مسلمانوں کے جو ہے وہ جانیں اس طریقے سے تلف ہو رہی تھیں اور اتنا زیادہ وہاں پر سانحہ بپا کیا جا رہا تھا، خون بہایا جا رہا تھا، تو اس درد کو اگر ہم اپنے درد میں احساس نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہم مومن جسد واحد کی صورت میں ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم مبتلا ہوتا ہے، تو ہم جھوٹ بولیں گے۔ میں نے دیکھا ثاقب اکبر اس موضوع پر جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سچا، یعنی اس لحاظ سے اگر میں کہوں کہ اگر یہی ایک پیرامیٹر ہو کہ پاک پیغمبر بروز محشر یہ پوچھے کہ میں نے یہ معیار بتایا تھا کہ مومن جسد واحد کی صورت میں ہے، تو ثاقب اکبر کی یہ کیفیت یمن سے لے کے دنیا بھر کے مظلوموں کے حوالے سے میں نے مشاہدہ کی ہے، میں نے دیکھی ہے، اور وہ درد ان کے دل کے اندر اسی طرح جاگزی ہوتا تھا۔ اسی طرح خود پاکستانی معاملات پہ ہم اپنے آپ کو بہت اوقات، خود علماء تشریف فرمائیں، ہم سمجھتے ہیں یار ان معاملات کا بعض اوقات ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے تو فقہی معاملات، ہم نے تو یہ عرفانی معاملات پڑھانے ہیں۔ آپ یقین کریں اس پین کو بھی وہ اپنے دل کے اندر لے کے گئے، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ بالکل وہ 16-17 سال کا ISO کا ایک جوان بن گئے کہ جب ایک کیفیت آئی، یہ امریکہ مرد آباد کی ایک فضا بنی، تو اس بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ آج میں عمر کے کس مرحلے میں ہوں، ٹائٹل کیا ہے، میرے ساتھ کیا کیا چیزیں اٹیچ ہیں۔ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، امریکہ مرد آباد ایک ایسا انگیزہ ہے اس کے اندر ظلم کے مقابلے میں اور مظلوم کی نصرت کا، کہ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، F9 پارک میں جاتا ہے، وہاں عام
لوگوں کے ساتھ مل کر ایک پرچم پکڑتا اور کہتا ہے کہ مل کے نعرہ بلند کرو مرد آباد مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ اسے امریکہ سے سچی نفرت تھی، اور اس کا مطلب ہے وہ شہید حسینی کا سچا عاشق تھا، وہ امام خمینی کا سچا عاشق تھا۔ یہ کیفیت بھی ہم نے بہت ساری شخصیات کے اندر اس طرح نہیں دیکھی ہے۔ پھر اتنا توجہ کہ میں ایک ناقص سا وہ آدمی تھا، لیکن مختلف بین الاقوامی معاملات پہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ٹائم لے کے، ناصر بھائی آپ کچھ دیر کے لیے ہیں؟ میں کہوں میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا کوئی بڑی اہم بات ہوگی، کوئی لوکل ایشو ہوگا، کوئی ملی یکجہتی کونسل کا ایشو ہوگا۔ اب وہ مجھے ذرا یمن کے حوالے سے تازہ سچویشن بتائیے گا، یہ جو تازہ معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی ڈیٹیلز بتائیے گا۔ اس حد تک جو ہے وہ ایک اپنے مطالعات بھی کرتے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ آ کے چیزیں شیئر کرتے تھے۔ میرے پاس اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ میں ان تک منتقل کرتا تھا، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ اجتماعی معاملات میں میں جو شہید حسینی کا ایک خط اور سیرت کو دیکھا ہے، میں نے ان چند افراد میں سے ایک ثاقب اکبر کو پاتا ہوں جو میرا مشاہدہ ہے، اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن میں ان میں سے ایک پاتا ہوں جو آخری لمحے تک خط شہید حسینی پر اور راہ امام خمینی پر تھا، اور اسی رستے کے اوپر اپنی جان جو ہے وہ قربان کر کے گیا۔ اب اندازہ تو کریں، بندہ مستر مرگ پہ ہو، اسے پتا ہو کہ چند دن رہ گئے، ایک اہل سنت عالم دین کے حوالے سے ایک مسئلہ ہو، اور مسئلہ کیا ہوگا، ان کے خلاف ایک جیلی FIR درج کرائی گئی۔ بستر مرگ سے مجھے فون کرتے ہیں کہ ناصر بھائی ان کا ساتھ دینا ہے، ناصر بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ میں نے کہا میں ان کو کال کروں گا، اور کال کر کے جو بھی ان کی معاونت ہو سکتی ہے، لیگل ہے دیگر ہے، میں وہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں بھول گیا کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے، وہ بستر مرگ پہ بیٹھا ہے آدمی۔ اگلے دن مجھے سیکنڈ ٹائم ان کی کال آ گئی کہ ناصر بھائی آپ کی بات نہیں ان کے منہ سے ہو رہی تھی چند دن پہلے، کیا آپ کی بات ہو گئی تھی ان کے ساتھ؟ میں نے کہا معذرت نہیں، آپ ابھی فون بند کریں، میں ابھی 5 منٹ میں بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر میں نے بات کر کے ان کو پھر میں نے فیڈ بیک دیا۔ وہ بندہ بستر مرگ پہ بھی امام خمینی کے وحدت اسلامی کے اس اصل کے اوپر اتنا کمیٹڈ ہے، اس دینی اصل کے اوپر اتنا کمیٹڈ ہے، امام خمینی کے فرمان پہ اتنا عامل ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہے، لیکن وحدت اسلامی کے حوالے سے ایک اہل سنت عالم دین کی مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ اس وقت بھی جو ایفرٹ ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہے۔ وہ لا تعلق نہیں تھا کبھی اجتماعی معاملات سے۔ ایسا بہت کم ویسے آپ کو اشخاص ملیں گے کہ جو ساتھ ساتھ اپنی تحریر بھی لکھ رہے ہیں، شاعری بھی لکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ تحقیق بھی لکھ رہے ہیں، ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل کے اندر اتنا پیوٹل رول تھا، جیسا کہ اسد بھائی نے کہا، یہ بالکل درست بات ہے۔ ہمیں یہ یقین ہوا، یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں یا ڈاکٹر شہید کی جیسے سیرت تھی کہ ایک شخص اپنی ذات کے اندر ایک پوری نہضت تھا، وہ اپنی ذات کے اندر کئی چیزوں کو چلا کے وہ کر رہا تھا۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ایک شخص کے اندر اتنی چیزوں کا جمع ہونا عقلی طور پہ محال نظر ہوتا ہے۔ وہ بہترین شاعر تھے، میں نے شہید قاسم سلمانی کے اوپر جو ان کی شاعری سنی ہے اور دیگر موضوعات کے اوپر بھی، لیکن شہید قاسم کے اوپر یقین کریں دل کے اندر اتر جانے والی شاعری ہے، سوز بھی ہے اور شاعری کے معیارات کے اوپر بھی پورا اترتی ہے۔ پھر آپ ان کی ریسرچ تحقیق، لیکن جو ملی یکجہتی کونسل کے حوالے سے ان کا کردار تھا، مفتی صاحب گواہی دیں گے، ہم سارے مل کر بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتے تھے جو پیوٹل بیک اینڈ کے اوپر رہ کر کردار وہ ادا کرتے تھے۔ ہاں میں یہ اعتراف کرتا ہوں، ہم آپس میں ایک اچھے اشتراک عمل میں تھے، بالخصوص مفتی صاحب اور ہم فرنٹ کے اوپر بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتے تھے اور بیک اینڈ کے اوپر وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتے تھے، لیکن یہ درست ہے کہ وہ رول جو انہوں نے مدیریت کا پلے کیا ہے، کوئی شخص بھی اس طرح وہ رول ابھی ملی یکجہتی کے اندر پلے نہیں کر پا رہا۔ کہنے کی بات یہ ہے، شہید حسینی بھی، شہید ڈاکٹر محمد علی بھی ایسے پارس پتھر ہیں کہ جو جس کے ساتھ لگے انہوں نے اس کو سونا ہیرا بنایا ہے۔ اور بھی ہیں بہت سارے ہیرے، لیکن چونکہ ایک مرحوم کی بات ہو گئی ہے، ہم مات علی حب آل محمد فقط مات شہیدہ، وہ ایک شہید ہے، وہ راہ خدا کا شہید ہے، وہ آخری لمحے تک اپنی انفرادی اور اجتماعی معاملات سے غافل نہیں رہا۔ یہ ہم گواہی دینے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خداوند کریم ان کے درجات بھی بلند کرے اور ان کے صدقے ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اجتماعی معاملات پہ اپنا رول پلے کرنے کی توفیق دے۔ بزرگان سے استفادہ کروں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بالخصوص جو بزرگان اور دوست یہاں تشریف فرمائے ہیں، تعزیت کرتا ہوں ان سے بھی اور ان کے خانوادے سے بھی، خدا ان کے خانوادے سے بھی ان کی سیرت کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔